پہلے تو تاہم حوالے پڑھ کے یہ پہلی صدی کے پہلے دور کے سناتے تھے، ایسا لوگوں نے کہہ دیا۔ اب تو اس صدی میں، اس سال میں، یہ چند دن پہلے پاکستان میں سندھ میں سیون شریف میں الحلان لوگوں نے وہ کہہ دیا نعرہ الہ علی اللہ، نعرہ الہ علی اللہ، ذات الہ علی اللہ، ذات الہ علی اللہ۔ تو یہ ہے غلوف کا وبال۔ اس غلوف سے روکنا یہ بغض اہل بیت نہیں، یہ محبت اہل بیت ہے، یہ عقیدہ توحید ہے، یہ عقیدہ رسالت ہے، یہ حب اہل بیت ہے، یہ حب صحابہ ہے۔ اور دوسرے ان کا ہتھیار یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا کفر کرو یا غلوف کرو اور ان کو پیچھے لگاؤ اور کہو اگر نہیں تم کرو گے پھر تم گستاخ ہو۔ تو کتنے بزدل ہیں وہ لوگ کہ جو مسلک اہل سنت پہ ہوتے ہوئے ان کی اس دھمکی میں آ کے وہ بھی پیچھے پیچھے ان کے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو میں ان کے رویے کی توبہ کی دعوت دیتا ہوں کہ سنی ہو سنی بن کے رہو۔ ہمارا یہ حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ میڈیا پر واضح وہ لوگ نظر آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر وہ کلپ وائرل ہو چکا ہے، ان لوگوں کو پہچان کر ان کو وہی سزا دی جائے جو سزا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معین فرمائی ہے۔ اب یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ یہ پہلے میں حوالہ جات شیعوں کی کتابوں سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ رجال کشی ہے، یعنی جو روافض کی بنیادی کتابوں میں ہے۔ یہاں صفحہ نمبر 323 پر عبداللہ بن سبا کے حالات لکھے ہوئے ہیں، جلد نمبر 1۔ اور یہ بھی اپنے طرف سے حب علی کا بڑا لمبردار تھا۔ حضرت امام ابو جعفر وہ کہتے ہیں کہ ان عبداللہ بن سبا کان یدعی النبوۃ، وہ نبوت کا دعوے دار تھا۔ وَيَزْعُمُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام هُوَ اللَّهُ تعالی مَعَذَلْ، اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت علی اللہ ہیں اور میں اس اللہ کا نبی ہوں۔ تو یہ ابن سبا کی تحریک ہے جو تحریک غلو ہے، اور یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کہنے کے دعوے دار ہیں، اور پھر جو نہ کہے اسے گستاخ کہتے ہیں، اسے مقصر کہتے ہیں کہ یہ شان علی میں کمی کر رہا ہے، جو حق ہے وہ بیان نہیں کر رہا، علی کو معاذ اللہ اللہ کہو، اور جو نہیں کہتا اس پہ فتوے لگاتے ہیں۔ اچھا، جب اس نے ایسا کہا فبلغ ذلک امیر المومنین، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تک اس جھوٹے محب کی بات پہنچ گئی۔ فدعاہ، آپ نے اسے بلایا، وسالہ، اور پوچھا کیا تم نے یہ بات کی ہے؟ فاقر بذلک، اس نے کہا ہاں میں نے کی ہے۔ قال نعم انت ہوا، وہ بالمشافہ کہنے لگا ہاں آپ اللہ معاذ اللہ۔ وقد کان القی فی روعی انک انت اللہ، یہ میرے دل میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ دلیل ہے، جس طرح آج کہتے ہیں آواز آئی، پتہ ہی نہیں کہاں سے آئی، کہنے لگا دلیل اور کوئی نہیں، بس میرے دل نے مان لیا، یہ میرے دل میں ڈال دیا گیا ہے کہ آپ معاذ اللہ اللہ ہیں اور میں نبی ہوں۔ فقال له امیر المومنین ویلک قد سخر منک الشیطان، تو تباہ ہو جائے، یہ شیطان کا تجھ پہ حملہ ہے۔ فرج عن ھذا، توبہ کر اس بات سے۔ ساکلت کا اموں کا، تجھے تیری ماں روئے۔ آپ نے اس کو توبہ کا کہا، اس نے انکار کر دیا۔ فحبسہ، آپ نے اس کو قید میں ڈالا۔ واستتابہ ثلاثۃ ایام، 3 دن کی مہلت اس کو دی توبہ کرنے کی۔ فلم یتب، لیکن اس نے توبہ نہیں کی۔ فاحرقہ بالنار، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس کو آگ میں جلایا کہ یہ تو جسے محبت کہہ رہا ہے یہ دوزخ ہے، اور میرے سامنے تو اتنی بڑی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو اللہ کی توحید پر حملہ کر رہا ہے اور علی کے سامنے کر رہا ہے۔ وہ علی جس کی تلوار نے توحید کے پرچم لہرائے ہیں، تو اس علی کے سامنے معاذ اللہ
محبت کی آڑ کے اندر تو شرک کر رہا ہے. فرمایا علی تیرے جیسوں سے دھوکہ کھانے والا نہیں. تو خود اس کو آگ میں، دنیا میں آگ میں اس کو جلا دیا. تو یہ آج غلو کرنے والے کیا یہ امید رکھتے ہیں کہ مولا علی کا ان کو بچائیں گے؟ وہ تو دنیا میں ایسا کہنے والوں کو انہوں نے جلایا. اور ایسے کئی واقعات ہیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار کے صفحہ نمبر 25 پر موجود ہے. ان نبی جعفر علیہ السلام قال ان علی علیہ السلام لما فرغ من قتال اہل البصرہ، کہ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد خلافت تھا، اہل بصرہ سے جنگ سے جب آپ فارغ ہوئے، اتاہ 70 رجلا، تو آپ کے پاس 70 افراد آئے، من الزت، جن کا تعلق زت سے تھا. فسلموا علیہ، آگے تفصیل میں کہ کچھ وہ سوڈانی تھے اور کچھ جو ہے وہ ہندوستانی تھے. انہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہا. وَكَلَّمُوهُ بِلِسَانِهِمْ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے انہی کی بولی میں گفتگو کی، جواب دیا. انہوں نے کہا انت ہوا، تم اللہ ہو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لَإِن لَمْ تَرْجِعُوا أَمَّا قُلْتُمْ فِيَّا، جو کچھ تم نے میرے بارے میں کہا، اگر تم نے اس سے رجوع نہ کیا، وَتَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَأَقْتُلَنَّكُمْ، یہ معمولی بات نہیں، اگر تم نے توبہ نہ کی تو میں تمہیں قتل کروں گا، لہذا توبہ کرو. اور کبھی جھوٹی محبت بھی جو شیطان کے لحاظ سے وہ بھی بڑی پکی ہوتی ہے، چونکہ دلوں پہ مور لگ چکی ہوتی ہے. فَأَبَوْا أَن يَرْجِعُوا، انہوں نے کہا ہم سے توبہ نہیں کی جاتی، ہم نے تجھے اللہ مانا ہے، معاذ اللہ ہم اللہ ہی کہیں گے، معاذ اللہ. فَأَمَرَ أَن يُحْفَرَ لَهُمْ آبَارٌ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ کنویں کھودے جائیں. بئر کی جمع ہے آبار، اور کنویں کھود کے ساتھ ساتھ اندر سے ان کنووں کو آپس میں ملا دیا جائے. اس کے بعد فرمایا کہ پھر ان کنووں کے اندر آگ جلائی جائے اور اس میں ان کو ڈال کے اوپر سے وہ کنویں بند کر دیے جائیں. تو اس طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 70 افراد آگ کے کنووں میں جلا کر اپنے دل کو چین پہنچایا کہ جو علی کو معاذ اللہ اللہ کہے، علی کے دل میں اتنا غصہ ہے ان پر کہ اگر خود جلائے تو پھر علی کو چین آئے گا. یہی بات جو ہے من لا یحضرہ الفقیہ، یہ کمی کی ہے، 3 جلد ہے اس کی، اس کے صفحہ نمبر 90 پر یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے اور ان کو اس طرح کنووں کے اندر جلانے کا تذکرہ موجود ہے. ہم اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں بخاری شریف میں جلد نمبر 2 جلد نمبر 4 حدیث نمبر صفحہ نمبر 1736، سنن ابی داؤد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 4351، صفحہ نمبر 130، جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 415 حدیث نمبر 1458، سنن نسائی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 20 حدیث نمبر 4071. ان ساری کتابوں کے اندر اس بات کا تذکرہ موجود ہے. بخاری شریف میں جہاں اس کا تذکرہ ہے، مثال کے طور پر حدیث نمبر 6922 یہاں ہے ان اکرمہ قال اوتی علی رضی اللہ تعالی عنہ بزنادقہ،
کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس زندیق لائے گئے. زندیق یعنی ان لوگوں کا یہ حکم ہے، زندیق لائے گئے. کیوں زندیق تھے؟ کہ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کہہ رہے تھے. فَأَحْرَقَهُمْ، آپ نے ان کو جلا دیا. یہ اب ساری کتابوں کے حوالے جو اہل سنت کی میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. فَبَلَغَ ذَلِكَ ابن عباس، اس کی خبر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی. فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تعذبوا بعذاب اللہ ولا قتلتهم. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا چلو جو انہوں نے کیا ان کی اپنی بصارت اور فقہی سوچ تھی، اگر میں ہوتا تو میں انہیں مشورہ دیتا کہ انہیں جلاؤ نہیں بلکہ ان کو قتل کر دو، چونکہ آگ کا عذاب اللہ دیتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے لوگوں کے بارے میں سنا ہے. اب یہ حدیث یعنی قطعی ہے جو بار بار ان ساری کتابوں میں آئی ہے. کیا سنا ہے؟ کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو بندہ دین اسلام سے پھر جائے، اس دین کو بدل دے، اس سے ہٹ جائے، تو اس کو قتل کر دو. ظاہر ہے کہ حکم تو حکام کے لیے ہے. یہ اب ہمارا اور ویسٹ کا ابتدائی جھگڑا ہے. ان کے نزدیک فریڈم جو ہے اس کے لحاظ سے یہ بھی فریڈم ہے کہ بندہ مسلمان رہے یا یہودی بن جائے یا کرسچن بن جائے یا سکھ بن جائے. کہتے ہیں اس کی چوائس ہے، اس کی مرضی ہے، تم اس کو روک نہیں سکتے. مگر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنی امت کے حکمرانوں کو اور اپنی امت کو کہ من بدل دینا فاقتلوہ. یعنی یہ صحیح بخاری شریف اور دیگر ہزاروں کتابوں کے اندر موجود